الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جماعتی احباب کی اس مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً آپ حضرات نے جو پنجاب میں ضلع قصور میں جلسہ عام کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے مشاورت کی ہوگی، کیسے اس کو کامیاب بنایا جائے اس پر بات کی ہوگی، تجاویز مرتب کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے ان اجتماعات کو قبول فرمائے اور ان اجتماعات کو اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے محفوظ فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جن حالات میں جمعیت علماء اسلام مختلف صوبوں میں جلسے کر رہی ہے، بدامنی کے اس ماحول میں کوئی دوسری جماعت اتنا بڑا رسک نہیں لیتی، لیکن یہ جمعیت کا ایک فرض منصبی بنتا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، بد امنی ہے، دھماکے ہیں، نامزد لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں اس طرح کے اجتماعات سے عوام میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اپنے کارکنوں میں بھی ایک بیداری اور خود اعتمادی آتی ہے، اور جو لوگ بد امنی پھیلاتے ہیں وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں پاکستان کے اندر حاصل کر لیں ان حالات میں، تو یہ ملک کی بھی اور قوم کی بھی اور دین کی بھی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی نے روئے زمین کی خلافت انسان کو عطا کی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے
اس نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ کے قانون اور ضابطوں کو روئے زمین پر نافذ کرے. تو نیابت کا یہ مقام بہت بڑا مقام ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نہیں دیا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جنات کو دیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے. اور حضرت انسان نے خدا کی نیابت کی عظیم الشان ذمہ داری اپنے سر لی، اور آج تک وہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہے. ملائکہ میں تو خلافت کا اور نیابت کا استعداد ہی نہیں ہے. وہ نورانی مخلوق ہے اور بس. اور ان کے پاس جو علم ہے وہ صرف اتنا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس سے آگے اس کے پاس علم ہی نہیں. جنات کے پاس علم تھا، لیکن روئے زمین پر اللہ کی نیابت میں ناکام ہو گئے. اور پھر اس نیابت کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا. یہ وہ انسان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے علوم عطا کر دی. یہ عام علوم ہیں. جس میں زیادہ تر دنیا میں رہنا اور دنیاوی نظام کو چلانا اس کی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن علوم کے ساتھ فوائد اور نقصانات دونوں وابستہ ہوتے ہیں. کسی چیز کا علم فائدے کا باعث بھی بنتا ہے اور نقصان کا باعث بھی بنتا ہے. کہیں پر ہدایت کا سبب بنتا ہے تو کبھی یہی علم گمراہی اور ضلالت کا سبب بھی بنتا ہے. تو عام انسانیت اس علم کا فائدہ اٹھاتی ہے. ہمارے مدرسوں کے اصطلاح میں دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. ایک ہے علم خاص اور ایک ہے علم عام. عام علم تو وہی جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.